السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ جماعت دہم کے امتحانات جو مارچ 2025 سے منعقد ہونے والے ہیں، اس سلسلے میں SCERT تلنگانہ نے ایک پروگرام رکھا ہے کہ بچے کس طریقے سے امتحانات کی تیاری کرنا اور کس طرح سے امتحانات لکھنا اور اس کو تیاری میں کن باتوں کا ملحوظ رکھنا ہے، اس سلسلے میں اس پروگرام میں آپ سے بات کی جائے گی۔ اس ہمارے سامنے فضل احمد اشرفی گورنمنٹ ہائی اسکول وٹے پلی، اور ہمارے ساتھ دیں گے عالی جناب جاوید محی الدین صاحب۔ آداب سامعین، میں سید جاوید مدین۔ جمیع ناظرین السلام علیکم، میں محمد عبدالخالق گورنمنٹ ہائی اسکول پولیس لائن محبوب نگر۔ جی، تو بچوں یہ بتا رہا تھا کہ جماعت دہم کے جو امتحانات منعقد ہوتے ہیں زبان اول اردو کے لیے، اس کے لیے آپ کو کس انداز میں تیاری کرنا ہے اور کس طرح سے امتحان لکھنا ہے۔ یہ بات تو آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ امتحانات آپ کے 10 سالہ محنت کا ایک ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ اس میں آپ جتنے خود اعتمادی اور خود سے لکھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی اپنی اچھی خوش خطی کے ساتھ لکھیں گے، اتنا ہی آپ کے نشانات اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے جائیں گے۔ یہ بات ذہن نشیں رہے اس سال کے لیے کہ اس سال آپ کو 24 صفحات کا ایک بکلیٹ دیا جائے گا، پورے جوابات آپ کو اسی بکلیٹ میں لکھنا ہے۔ یہ بکلیٹ رول رہیں گے، یعنی لکیر رہیں گے، اس میں لکیریں رہیں گی اور اس میں آپ کو لکھنا ہے۔ ایک ہی بکلیٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایڈیشنل نہیں دیا جائے گا۔ اس واسطے آپ یہ ذہن پہلے سے بنا لیں کہ ہم کو امتحانات کی تیاری کرنا کیسا ہے۔ سب سے پہلے اس کا میزان یاد رکھیے کہ ایک پرچہ سوالات جو ہوتا ہے وہ آپ کا 80 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان 80 نمبرات کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا تیاری کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو نون پیسیج، ان نون پیسیج، اور اس کے بعد مختصر سوال جوابات، اس کے بعد طویل جوابات، اس کے بعد خطوط نویسی پر مشتمل ہوگا۔ یہ جو پہلا سیکشن ہوتا ہے یہ 20 نشانات کا ہوتا ہے۔ اس 20 نشانات میں 5 سوالات آپ کے جو سرسری مطالعہ ہے اس سرسری مطالعے کی عبارت دی جائے گی اور اس کے تعلق سے سوالات کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا نون پیسیج یعنی حصہ نظم میں سے ہوگا۔ اس کے بعد ان نون پیسیج جو 10 نشانات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد مختصر سوال 4 سوالات ہوں گے، اس کے لیے ایک سوال کے لیے 3 نشانات مختص ہیں، اس طریقے سے 4 کے جملہ 12 نشانات ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کا پرچہ میں طویل جوابی سوالات ہوں گے، اس کے 3 سوالات ہیں، ایک سوال کے لیے 7 نشانات مختص ہیں۔ اس کے بعد جو آخری سیکشن ہے وہ ہے خطوط نویسی یا مضامین نویسی کا۔ اس میں آپ کو 2 میں سے 1 پوچھا جائے گا جس کے لیے نشانات 7 ہیں۔ اس کے بعد پارٹ بی کا حصہ ہوگا۔ آئیے ہم اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے سب سے میں پہلے علی جناب عبدالخالق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نون پیسیج کے تعلق سے یعنی دیکھی متن کے تعلق سے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شکریہ فضل صاحب۔ الحمدللہ آج SCERT کے ذریعے جو 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے رہنمائی کی جا رہی ہے، اس کے تحت مضمون اردو زبان اول کے تحت جو پرچہ سوالات ہوگا وہ 80 نشانات پر مبنی ہوگا۔ جس طرح بھی فضل صاحب نے بتایا کہ پہلا سیکشن جو ہے اس میں 3 حصے ہیں، ABC یا الف بے جیم۔ تو اس طرح پہلے سیکشن کے جو پہلا A ہے اس کے اندر سرسری مطالعہ یعنی در یتیم کے جو 23 عنوانات ہیں، ان 23 عنوانات میں سے کسی ایک عبارت دی جائے گی اور اس کے ذیلی سوالات 5 سوالات دیے جائیں گے، 1 2 3 4 5 سوالات کو آپ کو حل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے بچوں، وہ 5 سوالات کے جوابات آپ کو اسی پیراگراف میں ملیں گے، اسی عبارت میں ملیں گے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے اچھی طرح سے اس پیراگراف کو پڑھیں، کیونکہ امتحان کا وقت 3 گھنٹے ہے۔ 3 گھنٹے میں آپ کو 15 منٹ اچھی طرح سے پرچہ سوالات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 2 گھنٹے 45 منٹ آپ کو امتحان لکھنا ہے۔ وقت کی بھی قدر کرنا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو لکھنا ہے۔ لہٰذا فرسٹ سیکشن کی جو پہلی عبارت A میں در یتیم کے سرسری مطالعہ سے جہاں سے بھی ہو، یعنی حلیمہ کے یہاں ہے، غموں کے 2 پہاڑ، کون سی بھی ایک عبارت آپ کو وہاں پر دی جا سکتی ہے، اس عبارت کو اچھی طرح سے پڑھیے۔ پہلے 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دیے گئے سوالات کے جوابات اس میں سے تلاش کیجیے اور اس میں پینسل سے نشاندہی کرتے ہوئے
अच्छी तरह से, जिस तरह फजल साहब ने बताया कि इस साल जारिया साल 2024 और 25 में बुकलेट का निज़ाम मुतारुफ़ किया गया है। आपको एक बुकलेट दी जाएगी जो 24 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उस 24 सफ़ात पर मुश्तमिल बुकलेट को ही आप उसी में आपको जवाबात लिखना है, पार्ट ए के जवाबात लिखना है। तो पहले आप क्या करेंगे, सेक्शन 1A में जो 5 सवालात लिखना है उसको अच्छी तरह से खुला यानी मुमतहिन को कोई दुश्वारी ना हो इस तरह से लिखें। याद रखिए 4 जवाबात आपको उसी इबारत में मिलेंगे, सिर्फ एक जवाब आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो उसको आपको सरसरी मुतालिया के 23 उन्वानात पर आपको मालूमात हासिल करना होगा। हो सकता है वो आखिरी सवाल जो होगा, दी गई इबारत किस उन्वान के तहत ली गई है। लिहाजा इस पर ज़रा असातिज़ा से भी मेरी गुजारिश है कि वो बच्चों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराएं, मश्क करवाएं, ताकि बच्चे अच्छी तरह से उन तमाम सवालात की निशानदही, जवाबात की निशानदही करने के काबिल हों। और आखिरी जो सवाल है उन्वान की निशानदही, ये इबारत दुर्र यतीम, जमात दहम की दुर्र यतीम से ली गई है, इसका उन्वान ये है। इस तरह इसकी प्रैक्टिस कराएं तो इंशाल्लाह 5 के 5 निशानात बच्चे आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 1A हो गया। सेक्शन 1B के तहत हमारे जमात दहम के दरसी किताब में जो 7 नज़में दी गई हैं, नात, खसीदा, अलबेली सुबह, गालिब की गज़ल है और औरत है, और गज़ल मुग़नी तबस्सुम की गज़ल है, इसी तरह खून का रंग, ये 7 चीज़ें हैं, 7 नज़में हैं। इसमें से किसी भी नज़म का एक बंद दिया जा सकता है। अगर बंद नहीं है तो गज़ल के कोई चंद चुनिंदा अशार दिए जा सकते हैं। लिहाजा आप कोशिश ये कीजिए कि जिस भी नज़म का या जिस गज़ल का आपको वहाँ पर बंद दिया गया हो या चंद अशार दिए गए हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़िए। और उसके जो 6, 7, 8, 9, 10 4 सवालात इसके 5 सवालात होते हैं। इन 5 सवालात में एक सवाल वाज़े तौर पर आपको याद करना होगा कि उसमें पहला सवाल होगा, 6वां सवाल, ये अशार, दिए गए अशार या दिए गए बंद के अशार किस नज़म से लिए गए हैं और इसके शायर कौन हैं। लिहाजा इस पर अच्छी तवज्जो से ख़ास करके पहले आपको 7 नज़में और उसके शायरों के बारे में मालूमात हासिल करनी होगी, अच्छी तरह से याद करना होगा। और जब गज़ल 2 है हमारे पास, गालिब की गज़ल है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, अगर अशार आए तो डायरेक्ट गालिब की तरफ जाएं। और आदमी या मुग़नी तबस्सुम सफ़र दिया है तो मंजिल का भी पता देगा, ये भी गज़ल के अशार दिए जा सकते हैं। अगर ये दिए तो मुग़नी तबस्सुम की तरफ हम जाएंगे। लिहाजा पहले आपको ज़हन तैयारी करनी होगी कि जो 6 से 10 सवालात के दरमियान जो 5 निशानात हैं उसको कैसे हल करें। जो अशार दिए गए हैं उसको अशार के हुबहू जवाबात, तो अशार नहीं लिखना है, वहाँ पे अशार को समझकर उसका खुलासा लिखना है। सफ़र दिया है तो मंजिल कभी पता देगा, मेरा खुदा मुझे रास्ता कोई दिखा देगा। तो इसको आपको बाज़ तुलबा से हमसे गलती ये हो रही है कि वो जो सवाल जो दिया है उसको शेर को ही वहाँ पे लिख रहे हैं, शेर को नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको उसका खुलासा करना है। आप उस शेर को पढ़ने के बाद क्या समझे उसको वहाँ पर तहरीर करें, तो इंशाल्लाह आपको पूरे के पूरे नंबरात मिल सकते हैं। जी खालिक साहब, अभी आपको खालिक साहब ये बता रहे थे कि नून पैसेज में 2 हिस्सा होगा, एक नज़्म का, एक नस्र का। तो नस्र का जो हिस्सा होगा वो सरसरी मुताले में से होगा और उसमें जो 1 मार्क्स सिर्फ आपकी तवज्जो से हासिल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है कि ये इबारत किस उन्वान से लिया गया है, तो आपको जो भी उन्वान से वो इबारत मौजूद हो उसको आपको लेना है। दूसरे में खालिक साहब ये बता रहे थे कि सवाल नंबर 6 यानी जो अशार दिए जाएंगे वो अशार किस नज़्म से लिया गया है और उसके शायर कौन है। मिसाल के तौर पर जैसे वो मिसाल दे रहे थे कि सफ़र दिया है तो मंजिल का पता भी देगा, तो ये गज़ल मुग़नी तबस्सुम साहब की है, ये अशार इस गज़ल से लिया गया है। इस तरह से आप जवाब लिखेंगे। और एक बात जो तवज्जो दिलाए कि आपको गज़ल का शेर नहीं लिखना है जवाबात में, बल्कि उसकी जगह पे पढ़कर आपको उसके जवाबात लिखना है। और ये 10 मार्क्स आपके लिए बच्चों बहुत ही आसानी से हासिल होने वाले हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ के ही लिखना है। इस पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले में एक अननोन पैसेज का। उस सिलसिले में मैं जावेद मोहिउद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो रोशनी डालें। अजीज़ बच्चों, अभी आपने इससे पहले का जो सेक्शन थे ए और बी, और उसी सेक्शन का जो सी है, ये सेक्शन यानी कि ये अंधे का मतन से मुताल्लिक़ है। अंधे का मतन में आपको एक चीज़ की बहुत अहमियत ये जानना है कि इसमें हर सवाल के 2 निशानात हैं। इससे पहले जो 2 बिट थे उसके 1-1 निशानात थे, और यहाँ 5 सवालों के 2-2 निशानात हैं। इस तरीके से आपको 10 निशानात हासिल होंगे और पहले से में आपको 20 निशानात यहीं पर हासिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर अंधे का मतन में नसर भी दी जा सकती है और नज़म भी दी जा सकती है। नज़म और नसर
جو ہے آپ جو اس سے آپ کی درسی کتاب میں جو نہیں ہے اس سے ہٹ کے یہ نظم ہوتی ہے یا نثر ہوتی ہے، تو اس کو آپ غور سے پڑھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے غور سے نہیں پڑھتے، جہاں پر جو وہ الفاظ سوال میں نظر آتے ہیں وہیں پہ ٹک کر کے وہاں سے وہاں تک لکھتے ہیں۔ اس طریقے کا کام آپ مت کیجئے، آپ عبارت کو اچھی طریقے سے پڑھیے، نظم کو اچھی طریقے سے پڑھیے، جیسے کہ ابھی بند کو جو نظم دی جاتی ہے اس کا بند دیا جاتا ہے وہ اچھی طریقے سے پڑھیے۔ ابھی خالق صاحب نے جیسا کہا کہ شعر لکھ دیتے ہیں بچے یا مصرع لکھ دیتے ہیں، اس طریقے سے مصرع مت لکھیے۔ اگر سوالات کے جوابات پوچھے جا رہے ہیں تو آپ کو مصرعے کا جواب اچھے طریقے سے اپنے سے جواب بنا کر لکھیے یا نثر کا جواب لکھیے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ سوالات کے جوابات کے علاوہ آپ کو اس میں ملٹیپل چوائس بھی پوچھا جا سکتا ہے، ABCD بھی پوچھا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک سوال دے کر آپ کو 4 جو ہے جوابات دیے جائیں گے، آپ کو صحیح جواب کا جو ہے متعلقہ سامنے جو قوسین ہیں وہ قوسین میں آپ کو وہ اس کا نشان ABCD کا ڈالنا ہوگا، یا ہاں یا نہیں میں بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ ہاں یا نہیں میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جلد بازی میں ہاں کا جواب نہیں میں لکھ دیتے ہیں، نہیں کا جواب ہاں میں لکھتے ہیں۔ آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد میں یہاں پر جو اندھے کا متن کے تعلق سے میں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہاں جوابات کے بجائے آپ کو ہاں یا نہیں دیا جا سکتا ہے، آپ کو ABCD دیا جا سکتا ہے، آپ کو سوال بنانا بھی دیا جا سکتا ہے۔ جواب بنانے کے علاوہ یہ کچھ سوال آپ آلریڈی جواب دے کر آپ کو پہلے سے جواب دیا ہوتا ہے تو وہاں پر سوال بنانا ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کو آپ ضرور اپنے ملحوظ رکھیے، یاد رکھیے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف جواب پوچھے جائیں گے، یہ مت سمجھیے کہ ہاں یا نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو ان باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ جی جاوید محی الدین صاحب، ابھی ہمارے سامنے جی فون کال بن رہی ہے۔ ہیلو سر، ایک ڈاؤٹ ہے سر۔ ہاں بولیے۔ سر 24 پیجز کا آنسر بکلیٹ دیتا ہے سر، اس میں رولڈ ہوتا ہے نہیں تو یہ رف ہوتا ہے؟ رولڈ ہوگا، آپ کا جو آنسر بک ہوگا وہ رولڈ ہوگا جی سر۔ سبھی سبجیکٹ میں رولڈ ہوگا یہ جو اردو میں؟ نہیں، پورے آل سبجیکٹ میں آپ کو رولڈ ہوگا۔ اوکے سر۔ اور ایک ڈاؤٹ کیا ہے بولے تو پیجز ہمارا بک کے جیسے ہوگا نہیں تو یہ ریکٹینگل کے جیسے ہوگا سر؟ بکلیٹ ہوگا، بکلیٹ مطلب پن ہوگا، پنڈ ہوگا، وہ پورا آپ کو بنچ بنا کے دیا جائے گا۔ اوکے سر۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کومر میں آشیرباد ڈسٹرکٹ سے بات کر رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہری کرشنا سر۔ ہری کرشنا، پورا رولڈ ہوگا آل سبجیکٹ کا ہری کرشنا۔ اب آل سبجیکٹ کے رولڈ ہوں گے باضابطہ آپ کو، اور حاشیے بھی بنے ہوئے ہوں گے، یعنی بازو لائن بھی پورے لکیر بھی مارے ہوئے ہوں گے، اور آپ کو بڑے سکون سے ایگزام لکھنا ہے۔ دیکھو ہری کرشنا جی ہو گیا آپ کا۔ اور کچھ چلیے میں ابھی آپ کے سامنے ہمارے خالق صاحب اور جاوید صاحب نے حصہ الف کا جو پیپر ہے جو 20 نشانات کے ہے اس کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے کہ پہلے جو 10 نشانات ہوں گے وہ نون پیسز کے ہوں گے، یعنی سرسری مطالعہ کا، اور دوسرے جو 5 سوالات ہوں گے وہ آپ کے نظموں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 11 سے لے کر 15 تک یہ ان نون پیسز کا ہوں گا۔ یہاں ایک بات آپ کے طرف جاوید صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ یہ سوالات ہمیشہ صرف سوالات ہی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ملٹیپل چوائس میں بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر کیا بولتے ہیں ہاں یا نہیں میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر کیا بولتے ہیں آپ کو خالی جگہوں کو پر کرنا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے بہرحال آپ کو 20 نشانات مکمل کرنا ہے۔ یہاں تک ہمارا پیپر جو ہے 20 نشانات کا، اور یہ پورا کا پورا آپ کی سمجھ پر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو خود پڑھنا ہے اور خود سمجھنا ہے اور خود لکھنا ہے۔ یہاں آپ اپنے جتنے بھی اپنی فہم کا اور اپنے علم کا جتنا بھی مظاہرہ کریں گے اس سے آپ کو نشانات زیادہ ہوں گے۔ یہ 20 نشانات حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بچوں، بہت آسان طریقہ ہے، بس صرف آپ کو پرچے سوالات پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور جوابات دینا ہے۔ یہ 20 نشانات، اور یہاں جو سوالات کے جوابات ہوتے ہیں بڑے آسان ہیں، تھوڑا سا آپ اس کے اوپر خصوصی توجہ دیجیے۔ میں اب علی جناب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں علی جناب عبدالخالق صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ جو شارٹ کوشچن یعنی مختصر جوابی سوالات ہوتے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ شکریہ فضل صاحب۔ اب سیکشن 1 کے بعد سیکشن 2 ہے، اس کے اندر بھی 3 حصے ہیں ABC، لہذا سیکشن 2 از خود لکھنا کے تحت ہے، جس کے 33 نشانات ہیں جملہ۔ 20 نشانات سیکشن 1 کے ہو گئے جو تفہیمی جانچ کے تھے، اب 33 نشانات از خود لکھنا ہے نا، خود سے لکھنے کے سوالات رہیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے سیکنڈ سیکشن A میں 4 سوالات دیے جائیں گے۔
اور وہ 4 سوالات مختصر جوابی سوالات ہوں گے، یعنی مختصر لکھنا ہے اس کو. 4 سوالات دیے جائیں گے، مختصر جوابی سوالات یعنی 4 تا 6 جملوں میں لکھنا ہے. ہمارے سے غلطی یہ ہوتی ہے اکثر ہم وہ سوالات کے جوابات صرف 2 لائن میں لکھ دیتے ہیں بچے. اس طرح کی غلطی مت کیجیے. 4 تا 6 وہاں پر سوالیہ پرچے میں لکھا گیا ہے، لہذا 4 تا 6 کے درمیان ہی لکھیے، زیادہ بھی مت لکھیے. ایسا نہ ہو کہ پورا مکمل 1 پیج لکھ دیتے ہیں بعض بچے شارٹ کوشچنس کو. اس سے ممتحن یہ سمجھ نہیں پاتے کہ لانگ کوشچن ہے یا شارٹ کوشچن ہے، لہذا ایسی غلطی مت کیجیے. اور سوالات کو واضح طور پر اس کے جوابات کو واضح سیکشن نمبر ڈال کے لکھیے. یہ جو 4 سوالات ہیں سیکنڈ سیکشن اے کے تحت 16, 17, 18, 19 16 اور 17, 18, 19 سے 4 سوالات رہیں گے. 16, 17 میں 2 نثر سے لیے جائیں گے، 17, 18 اور 19 نظم سے لیے جائیں گے. بچوں یہاں پر آپ اچھی طرح سے غور سے سنیں کہ 16, 17, 18, 19 4 مختصر جوابی سوالات کو آپ اچھی طرح سے لکھنا ہے. یہ آپ تب لکھ پائیں گے جب آپ اس کا کسی بھی نظم کا خلاصہ اچھی طرح سے یاد رکھیں گے. جیسے نعت ہے، اس کا خلاصہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو مختصر جوابی سوالات میں بھی آپ کو کام آئے گا، طویل جوابی سوالات میں بھی آپ کو کام آئے گا. لہٰذا مختصر جوابی سوالات کے 4 سوالات 2 نثر سے ہوں گے، 2 نظم سے ہوں گے. اور خاص کر اس کا دھیان دیجئے کہ جو نظم سے سوالات ہوں گے، ایک تو سوال نظم کا رہے گا، اس کے بعد ایک سوال کسی شاعر کی سوانح حیات یعنی شاعر کے بارے میں لکھیے، شاعرانہ خصوصیات لکھیے، یا مصنف کے بارے میں، منور رانا کے بارے میں لکھیے، حالی کے ادبی کارناموں کے بارے میں لکھیے، غالب کی شاعری کی خصوصیات لکھیے. اس طرح کا ایک سوال ضرور ہوگا. لہٰذا میں اساتذہ صاحبین سے بھی گزارش کروں گا کہ اس جانب توجہ دیتے ہوئے بچوں کو آسان اور سہل عام الفاظ میں ایک شاعر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں لکھائیے، تاکہ بچے آسانی سے وہ جواب کے 3 نشانات حاصل کر سکیں. اس طرح ہم 2 نثر کے سوالات ہوں گے، 2 نظم کے سوالات ہوں گے. اس طرح 4 یا 12 یعنی 12 نشانات میں سے ہم کم از کم 10 نشانات آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. جی خالق صاحب ابھی آپ کو مختصر جوابی سوالات کے جوابات لکھنے پر توجہ بتا رہے تھے. اب میں علی جناب جاوید محی الدین صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ طویل جوابی سوالات کس انداز کے ہوں گے اور کس کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں. شکریہ فضل صاحب. اب یہ طویل جوابی سوالات جو ہے اس کا جوابات لکھنے کا طریقہ آپ اس طریقے سے بچوں کام پڑھیں. اس کے اندر اسباق کے جو اہم نکات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، اسباق کے جو حصے ہوتے ہیں، اس کو آپ غور سے پڑھیں. اب میں مثال کے طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ شہروں میں چاند کو کوئی ماما نہیں کہتا. اس میں جو ہے ہم جو شہر کا اور گاؤں کا جو موازنہ ہے، وہ موازنہ آپ کو واضح طور پر پڑھنا ہے، وہاں کی خصوصیات اور یہاں کی خصوصیات. اور مصنف کو کیوں اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا، وہ کیا جو ہے وہ کون سے ایسے عوامل تھے، کون سی چیزیں تھیں، مجبوریاں تھیں جو اس کو جو ہے گاؤں چھوڑنا پڑا. اس کے جملے بھی جو ہے آپ کو اسباق کے تھوڑے یاد رکھنا پڑیں گا. جیسا کہ اس کو شہر کے جو چمنیوں کی جو دھواں بلا رہا تھا، کھیت جو ہے بنجر ہو رہے تھے، ماں باپ کے سر پر کچی برف جم رہی تھی، ایسے جو ہے ایک منٹ ہمارے جاوید صاحب ایک کال آ رہا ہے، ذرا ہم اس سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو. ہیلو. ہاں بولیے، کیا نام ہے آپ کا؟ زیبا. کہاں سے، کون سے اسکول سے بات کر رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ ہائی اسکول ناصر پورہ سٹی پہ. جی بولیے، آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ علم عروض کے مطابق کون سے سوالات آ سکتے ہیں جی، اور کتنے مارکس میں آ سکتے سر؟ اچھا، ابھی اس کے بارے میں جب ہم آبجیکٹو میں بات کریں گے نا بیٹا، ابھی اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے سوالات آئیں گے. ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے کا مرحلہ آگے ابھی اس کا آگے کا مرحلہ ہے، جب پارٹ بی کے بارے میں ہم بات کریں گے اس وقت ابھی ہم آپ کو تفصیلی روشنی ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جاوید صاحب اپنی بات کو آپ جاری رکھیے. جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ اسباق کے ان پہلوؤں پر جو ہے غور سے پڑھیں. جیسا کہ وطن کی خدمت کے ڈھنگ میں جو ہے آپ کو اہم بات یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سبق جو ہے اصل میں یہ مضمون نہیں ہے، یہ تقریر ہے جسے ڈاکٹر ذاکر حسین نے کاشی ودیا پیٹھ کے بچوں سے ان کے کانوکیشن کے وقت پر یہ بات کی تھی. تو یہ بات پہلے یاد رکھیے. اور اس میں 3 حصے یہ ہے کہ پہلے حصے میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بچے جو کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ ملک سے جو ہے غداری نہ کریں، صحیح طریقے سے اپنے پیشے کو اختیار کریں، ورنہ جو ہے وہ ملک کے ڈاکو ہیں. یہ اسی کو بات کہہ کر انہوں نے پیشے والوں کو بات ختم کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ انہوں نے ملک کی خدمت کرنے والے جو رہنما بننے والے بچوں سے انہوں نے خصوصی طور پر بات کی ہے. تو اس میں پہلے حصے میں انہوں نے یہ ملک کیسا ہے بتایا، اور اس کے بعد کے تیسرے حصے میں انہوں نے آپ کو کیا کیا پریشانیاں ہیں یہ بتایا. تو اس طریقے سے آپ جو ہے اسباق کو غور کیجئے. آپ کو اس میں جو ہے انٹرنل چوائس ہوگا،
2 سوالات ہوں گے، آپ کو جو سوال پہ آپ جواب اچھا لکھ سکتے ہیں اسی کو لکھیے. اور میں آپ جیسا کہ خالد صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہے مختصر جو سوال ہوتے ہیں ان کے جوابات لکھتے بڑھ جاتے ہیں اور وقت کو وہ گنواتے ہیں. یہ بڑے جوابات کے لیے وقت رکھیے اور آگے چل کے آپ جو باقی کا جو وقت ہے اچھا لکھیے. اس کے بعد میں ہے بچوں یہاں پر قلی قطب شاہ کے یہ سوالات یا اس کے سوالات گوپی چند نارن کے ایسے بھی آ سکتے ہیں. اور خاص طور سے نظموں میں نعت کو جو ہے آپ اہمیت دیجیے کیونکہ درر یتیم میں بھی کام آئے گا آپ کو. اور یہاں بھی جو اگر سوال آیا تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا یا اس کا اشعار کی تشریح میں بھی آ سکتا ہے. تو ایسے نظموں کو جیسا عورت نظم ہے یا آپ کو کیف اعظمی کی نظم کے علاوہ خون کا رنگ ہے جو کہ گیت ہے، اس کو آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھنا ہے. اب یہاں پر درر یتیم سے ایک جو سوال آئے گا وہ طویل ہوگا. اب یہ جو درر یتیم میں جو آپ کو ایسے حصے ہیں اس کے جس کے عنوان کے تحت جیسا کہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پہ ظہور قدسی، یہ الفاظ کو یاد رکھنا ہے. بچے ظہور قدسی وہ تو ان کی پیدائش کا وقت یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ وہ اس تعلق سے بتایا گیا ہے. اچھا جعلی صاحب یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ اس طریقے سے اس کے بعد کا جو سیکشن ہوگا وہ سیکشن ہمارا خطوط نویسی اور مضمون نویسی پہ ہوتا ہے جس کے لیے 7 مارکس مختص ہوتے ہیں. تو بچوں نعرے لکھنا، مضمون لکھنا یا تمام چیز پر مشتمل ہے. اس کے بعد جو ہمارا حصہ آتا ہے وہ پارٹ بی کا آتا ہے. تو پارٹ بی میں آپ کو 20 نشانات ہیں. اس 20 نشانات کے لیے آپ کو تیاری کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے 2 آپ کو اس میں سوالات آتے ہیں جملے بنانے کے لیے جو محاورے پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے بعد 2 الفاظ ہوتے ہیں آپ کے، اس میں الفاظ کے معنی دیا جاتا ہے ملٹیپل چوائس میں، اس کو آپ کو نشاندہی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد 2 مارکس کے ازداد ہوتے ہیں، 2 مارکس کے واحد جمع ہوتے ہیں، 2 مارکس کے سابقہ لاحقات ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہمارا پیپر مکمل ہوتا ہے. یہ حصے لفظیات کا. اس کے بعد زبان شناسی کا ہے. زبان شناسی میں ابھی جو ایک بچی سوال کی تھی کہ سب سے اس میں علم عروض میں کتنے کون سے سوال آ سکتے ہیں، تو دیکھو بیٹا اس میں جو سوالات آتے ہیں عموماً علم عروض میں کتنے اوزان ہیں، اس کے بعد سبب اور وتد کیا ہے، اس کے بعد سبب اور وتد مل کر کس طرح سے رکن بنتا ہے. اس طریقے سے سوال جیسے اگر فعول پوچھا گیا تو اس میں کیا کیا ہے، فاعو، وتد، لن، سبب. اس طریقے سے حصہ گرامر کے جتنے سوالات ہیں قواعد کے، یہ تمام کے تمام 10 سوالات ہوتے ہیں. 10 سوالات آپ کو حصے یہ قواعد کا حصہ ہوتا ہے. اس میں آپ کو مطلب یہ کہ آپ سب سے پہلے زبان شناسی میں آپ کو علم عروض آ گیا، اس کے بعد علم اعداد آ گیا، اس میں جمل آ گیا، اس کے بعد علم بیان آ گیا. اس طریقے سے تمام پر مشتمل 10 سوالات ہوتی ہیں. مبتدا خبر ہو گیا، اس کا خاص خیال رکھیے. اس میں آپ کو نشانات ڈائریکٹ ملتے ہیں، مکمل ملتے ہیں. تو اس طریقے سے بچوں علم الاعداد پر بھی کوشچن آ سکتا ہے. تو آپ اس طریقے سے 20 سوالات کی تیاری کیجئے اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں بچوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے دونوں ایکسپرٹس زبان کے ماہرین علی جناب جاوید محی الدین صاحب اور علی جناب ڈاکٹر محمد عبدالخالق صاحب نے روشنی ڈالی، ان باتوں کو آپ ملحوظ رکھیں گے اور اس طریقے سے اپنی امتحان میں کامیابی حاصل کریں گے. ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ بہتر سے بہتر نشانات حاصل کریں گے اور اپنی کامیابی سے اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو اور ہم تمام کو خوش رکھیں گے. خدا حافظ.